بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذوالقرنین اور یاجوج اور ماجوج۔ ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت خضر اور ان کے وزیر اور جنگوں میں علمبردار رہے۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور یہ ایک بڑھیا کے اکلوتے فرزند ہیں۔ حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے دست حق پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھیں۔ یہی صحیح قول ہے کہ کچھ لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ نبی تو نہیں تھے، لیکن اللہ کے ایک بزرگ بندے صالح تھے جو کہ ولایت کے شرف سے سرفراز ہیں۔ ذوالقرنین کیوں کہلائے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذوالقرنین دو سینگوں والے کے لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کے دو سینگوں یعنی دونوں کونوں کا یا کناروں کا چکر لگایا تھا۔ کچھ یہ بھی کہتے ہیں، بعض کا قول یہ بھی ہے کہ ان کے دور میں لوگوں کے دو قرن ختم ہو گئے تھے۔ قرن یا قرون زمانے کو کہتے ہیں۔ زمانہ، ایک جو زمانہ ہوتا ہے وہ تقریباً 1 صدی یا 1000 صدی کے بعد آتا ہے۔ 100 برس کا ایک قرن ہوتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے 2 گیسو تھے، بال، زلفیں، اس لیے یہ ذوالقرنین کہلاتے ہیں۔ اور ایک یہ بھی قول ہے کہ ان کے تاج پر 2 سینگ بنے ہوئے تھے، اور بعض اس بات کے بھی قائل ہے کہ خود ان کے سر پر دونوں طرف ابھار تھا جو سینگ جیسا نظر آتا تھا۔ اور بعض نے یہ بھی وجہ بتائی ہے کہ چونکہ ان کے ماں اور باپ نجیب الطرفین اور شریف زدہ تھے، اس لیے لوگ ان کو ذوالقرنین کہنے لگے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بہتر جانتا ہے۔ مدارک جلد 3 صفحہ نمبر 23۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمام روئے زمین کی بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جن کو پوری زمین کی بادشاہی ملی ہے۔ ان میں 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن تو حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد اور ذوالقرنین تھے، اور کافر ایک بخت نصر تھا اور دوسرا نمرود۔ اور تمام روئے زمین کے 1/5 بادشاہ اس امت میں ہونے والے ہیں جن کا اسم گرامی حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے 3 سفر۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے جو کہ سورۃ الکہف میں ہے۔ ہم قرآن مجید سے ہی ان تینوں سفروں کا حال تحریر کرتے ہیں توجہ سے، جن کی رودات بڑی عجیب اور بڑی حیرت انگیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سب سے پہلے ہم آپ کو قرآن مجید کی آیات سناتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا أَسْقَاطَ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا۔ پہلا سفر۔ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا
کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمہ سے پانی پی لے گا اور اس کو موت کبھی نہیں آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر بھی تھے، وہ تو آب حیات کے چشمہ پر پہنچ کر اس کا پانی بھی پی لیا، مگر ذوالقرنین کے مقدر میں آب حیات نہیں تھا اور وہ محروم ہو گئے۔ اس سفر میں آپ مغرب کی جانب روانہ ہوئے، جہاں آبادی کا نام و نشان تو ہے۔ وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک جگہ ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج کے غروب ہونے کے وقت ایسا منظر نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمہ میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور وہ قوم دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان بھی نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کا لشکر بے شمار ہے اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ کچھ تو مشرف با اسلام ہو گئے اور کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں مر گئے۔ دوسرا سفر۔ پھر آپ نے مشرق کا سفر کیا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہ آپ پہنچے تو آپ نے وہاں پہ ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہیں، اور ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کے غاروں میں چھپ جاتے تھے اور سورج ڈھل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے تھے۔ یہ لوگ قوم منسک کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی لشکر آرائی کی۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے تو ان لوگوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا گیا، اور کچھ لوگ اپنے کفر پر اڑے رہے تو ان کو نیست و نابود کیا گیا۔ تیسرا سفر۔ پھر آپ نے شمال کی جانب سفر فرمایا، یہاں تک کہ صدین، دو پہاڑوں کے درمیان آپ پہنچے تو وہاں کی آبادی لوگوں کی عجیب زبان تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج اور ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ کی مدد کے طالب ہوئے۔ یاجوج اور ماجوج یہ کون تھے؟ یہ یافس بن نوح کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو اور خونخوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی تھے، جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے تھے۔ موسم ربیع میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمیوں اور جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور سب چھوٹے بڑے جانوروں کو بھی کھا جاتے تھے۔ سد سکندری۔ حضرت ذوالقرنین نے لوگوں سے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج اور ماجوج کے شر اور ان کی اظہار آسانیوں سے بچائیے، اور ان لوگوں نے اس کے عوض کچھ مال دینے کی بھی پیشکش کی۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے سب کچھ دے رکھا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت میں میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلائے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھر دیا گیا اور اس میں آگ جلوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر پگھلا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا، جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار بن گئی۔ ساوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 22۔ قرآن مجید کی سورۃ الکہف میں اللہ نے فرمایا حتی اذا بلغ مغرب الشمس، پھر حتی اذا بلغ مطلع الشمس، پھر حتی اذا بلغ بین السدین۔ سد سکندری کب ٹوٹے گی؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتی ہیں، جو کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنے لوگوں کی مدد کے لیے بنائی تھی۔ دن بھر جب وہ محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتی ہیں تو ان میں کوئی کہتا ہے کہ اب چلو کل توڑ ڈالیں گے۔ دوسرے دن جب وہ لوگ آتی ہیں تو خدا کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کوئی کہنے والا یہ کہے گا کہ اب چلو انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے،
ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت اور اس کلمے کا یہ اثر ہوگا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت کے قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج اور ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین پر ہر طرف فتنہ و فساد اور قتل و غارت کریں گے، چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے، جانوروں اور درختوں کو کھا جائیں گے، زمین پر ہر جگہ پھیل جائیں گے۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس، ان تینوں شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے، یہاں تک کہ یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، یہاں تک کہ جب یہ کھولے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوئے دوڑتے ہوئے ہوں گے۔ یاجوج اور ماجوج کون تھے؟ یاجوج اور ماجوج کی مکمل بایوگرافی، مکمل تاریخی ہسٹری بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک ویڈیوز کی صورت میں ہم آپ کو پیش کریں گے۔ آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔